یہ اتنے روپے میں یا اتنے فلاں چیز کے عوض میں فروخت کرے، بالاتفاق ناجائز ہے یہ، کیونکہ معدوم کی بے ہے اور غرر ہی غرر ہے اس کے اندر۔ اور مخابرہ یہ ہے کہ زمین آدمی کوئی اپنی دے عمل کرنے والے کو کہ وہ اس کے اندر زراعت کرے، پھر جو پیداوار ہوگی اسی کے کچھ حصے پیداوار کو اجرت کے طور پر ادا کرے وہ مالک زمین کو۔ اس میں کچھ تفصیل ہے جو آگے آ رہی ہے۔ قال احدهما بيع السنين هي المعاومة وعن السنيا، کل ہم نے یہیں سے چھوڑا تھا۔ سنیا سے مراد ہے استثناء، یا یوں کہہ دیجئے کہ مستثنی، استثناء کرنے سے منع کیا۔ مبی کے اندر سے استثناء کرنا، مبی کے کسی حصے کا استثناء کرنا، اس سے منع کیا۔ ترمذی کی روایت میں ایک لفظ اور ہے جس سے اس کی اور وضاحت ہو جاتی ہے، وہ یہ کہ الا ان تعلم ان السنیا الا ان تعلم، استثناء کرنے سے منع کیا مگر یہ کہ وہ استثناء یعنی مستثنی معلوم ہو۔ اگر مجہول نہ ہو، معلوم ہو تو پھر منع نہیں ہے، مگر ابھی تک اجمال ہے۔ صورت مسئلہ یوں بنتی ہے اس کی کہ عابد نے فروخت کیا مثلا ایک سبرۃ من الطعام اور کہہ دیا کہ بیعت هذه السبرۃ، محمود سے کہا بمئۃ روبیۃ الا بعضها، یہ سبرہ فروخت کر دیا مگر اس کا کچھ حصہ نہیں، بیع میں شامل نہیں۔ یہ استثناء کیسا ہے؟ مجہول ہے، اس کی وجہ سے مبی کے اندر بھی جہالت آ گئی، مستثنی منہ کے اندر بھی جہالت پیدا ہو گئی، غرر آ گیا، اس واسطے ناجائز ہوگا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ استثناء اگر ایسا کیا جائے جس سے مبی میں جہالت پیدا ہو جائے تو وہ ممنوع ہے، اور اگر ایسا استثناء نہ ہو جس سے جہالت پیدا ہوتی ہے تو وہ جائز ہے۔ مثلا کیا کہ کپڑے ہیں، چند کپڑے ہیں بہت سارے، اور یہ کہتا ہے عابد کہ بیعت هذه الثياب بمئۃ روبیۃ الا هذا المعین، ایک کپڑے کا استثناء کر لے کہ اس کے علاوہ باقی سب کپڑے 100 روپے کے عوض میں فروخت کیے، تو مستثنی معلوم ہے تو یہ جائز ہے۔ الا ان تعلم میں خود استثناء حدیث کے اندر، حدیث مرفوع کے اندر موجود ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طریقے سے اگر حصے مشاع کا استثناء کیا، مثلا سبرۃ من الطعام کی بیع کی عابد نے محمود کے ہاتھ 100 روپے کے عوض میں، اور کہتا ہے کہ بیعت هذه السبرۃ من الطعام بمئۃ روبیۃ الا نصفها، حصہ مشاع کا استثناء کیا تو یہ بھی معلوم ہے، اس واسطے یہ بیع بھی جائز ہو جائے گی۔ خلاصہ یہ کہ الا ان تعلم کی بات یاد رکھیے، ترمذی کے اندر جو آئی ہے کہ استثناء اگر معلوم ہو، اتنا معلوم ہو جائے کہ مستثنی منہ میں اس سے جہالت پیدا نہ ہو، باقی نہ رہے، وہ جائز ہے۔ بعض صورتیں ایسی ہیں فقہا نے لکھی ہیں کہ ان میں بعض فقہا کہتے ہیں کہ مبی میں استثناء معلوم ہے مگر مبی میں پھر بھی کچھ نہ کچھ جہالت پیدا ہو جاتی ہے۔ مثلا یہ کہتا ہے کوئی آدمی کہ بیعت هذه السبرۃ من الطعام الا صاعا واحدا، تو صاعا واحدا تو معلوم ہے، لیکن امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کہتے ہیں کہ اس میں فی الجملہ ایک قسم کی جہالت ہے مبی کے اندر، اس واسطے یہ ناجائز ہے۔ اس میں کچھ اختلاف ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ تفصیلات فقہ کی کتابوں میں آپ دیکھ لیں گے۔ وعن بيع الثمر حتى يطيب، ورخص في العرايا، آگے چلیے جی۔ وبه قال حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية
عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه لا يذكر بيع السنين كالمعاومة. جی آگے چلیے. باب كراء الأرض. وبه قال حدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا رباح بن أبي معروف. رباح نہیں رباح ہے یہ لفظ. قال حدثنا رباح بن أبي معروف قال سمعت عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنهم قال نهى رسول ہاں بھائی مکتبۃ البشرا کے نسخے میں رباح کس طرح لکھا ہے؟ راء کے کسرے کے ساتھ یا فتح کے ساتھ؟ فتح کے ساتھ. چلیے آگے. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض وعن بيعها السنين وعن بيع الثمر حتى يطيب. کراء الارض سے منع کیا اور بیع السنین سے منع کیا. بیع السنین سے مراد وہی ہے کہ کئی سال کا پھل کسی باغ کا فروخت کر دے، معاممہ. وعن بیع الثمر حتى يطيب اے حتى يبدو صلاحه. یہ سب مسائل گزر چکے. نئی چیز جو آئی ہے یہاں پر وہ کراء الارض ہے، زمین کو کرائے پر دینا. ایک روایت اور کہ اس سے منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آگے کچھ اور پڑھ لیجئے. جی. وبه قال حدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن مطر الوراق عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه. جس کے پاس کوئی زمین ہو تو اس کو چاہیے کہ اس کے اندر زراعت کرے، بیکار نہ چھوڑے زمین کو. فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه. اگر خود اس میں زراعت نہیں کرتا تو اپنے کسی بھائی سے اس میں زراعت کروا لے، زمین کو بیکار نہ ڈالے. ہاں ایک حدیث رہ گئی، چلیے پڑھیں. وبه قال حدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن مطر الوراق عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. کراء الارض نہ کرے، یا تو خود زراعت کرے یا دوسرے سے زراعت کروا لے، اس میں یعنی مفت کروا لے، اس کا کرایہ نہ لے. جی. جی. وبه قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا ثقل يعني ابن زياد عن الأوزاعي عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعنهم كان لرجال فضول أرضين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه. کچھ لوگوں کے پاس فاضل زمینیں تھی. فضول فاضل کی جمع ہے. اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس فضل ارضن ہو، اے ارضن فاضلتن ہو، تو اس کے اندر اس کو چاہیے کہ زراعت کرے، یا وہ زمین عطیے میں ہدیے کے طور پر، عطیے کے طور پر دے دے، عارضی طور پر اپنے بھائی کو، یعنی اس کا کوئی کرایہ نہ لے. فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ. ورنہ پھر اس کو اپنے پاس روک کر رکھے، کرایہ نہ لے. حاصل وہی نکل رہا ہے. آگے چلیے. به قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا معل بن منصور الرازي قال حدثنا خالد قال أخبرنا الشيباني عن بكير بن الأخنس عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤخذ الأرض أجرا أو حظا. منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہ زمین لی جائے اجر کے عوض میں یا حظ کے عوض میں، یعنی پیداوار کے کسی حصے کے عوض میں. حظ کا مطلب سمجھ میں آیا؟ زمین کی جو پیداوار ہوگی اس کے کسی جز کے کسی حصے کے عوض میں زمین لی جائے یا دی جائے، یہ اس سے منع فرمایا. اجرت لینا یعنی روپے پیسے کی صورت میں اجرت لینا، اس سے بھی منع فرمایا. اور زمین کی پیداوار کا کچھ حصہ اجرت میں لینا، اس سے بھی منع فرمایا.
تفصیل آئے گی. چلیے آگے. وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها إياه. ولا يؤاجرها إياه. کرایہ پر نہ دے. اب تک ساری روایتیں کیا آ رہی ہیں؟ زرعی زمین کو کرایہ پر نہ دے، یا تو خود زراعت کرے یا دوسرے کو زراعت کرنے کے لیے مفت دے دے، اس کا کرایہ نہ لے. جی. وبه قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا حمام قال سأل سليمان بن موسى عطاء فقال أحدثك جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكرهها. ولا يكره نہ کرے، کرایہ پر نہ دے. جی. قال نعم. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخابرہ سے منع کیا. یہ کس کی روایت ہے؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ. اب ذرا سمجھ لیجئے بات کو. یہ مسئلہ بہت معرکۃ الآراء ہے، بہت اختلافات ہیں، بہت سارے اقوال ہیں. سن لو. حسن بصری کا مذہب اور طاؤوس جو مشہور امام حدیث ہے اور اصحاب الظاہر، اہل ظاہر میں سے ہیں، ظاہریہ میں سے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ زمین کو کرایہ پر دینا، زراعت کی زمین کو کرایہ پر دینا کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے، کوئی بھی طریقہ. اور ان کا استدلال حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ان روایات سے ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن طاؤوس کی طرف ان کا کی جو نسبت کی گئی ہے اس مذہب کی، اس میں مجھے غلطی نظر آتی ہے ناقلین کی، کیونکہ صفحہ 14 کے اوپر طاؤوس کی روایت خود آ رہی ہے اور وہ ناجائز نہیں کہتے تھے. وہاں روایت واضح ہے، ناجائز نہیں کہتے تھے زمین کے کرائے لینے کو، بلکہ خلاف اولا کہتے تھے. کہتے تھے کہ افضل یہ ہے کہ کرایہ نہ لے، مفت دے دے زمین زراعت کے لیے. تو عدم جواز کے وہ قائل نہیں تھے، خلاف اولا ہونے کو کہتے تھے، اور افضل اس کو کہتے تھے کہ بغیر کسی معاوضے کے دے دیں. لیکن حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب پھر بھی یہ نقل کیا گیا ہے. صفحہ 54، نمبر 54 کا کیا حال ہے؟ کہ فہاد کیا کہ فہاد خذ الکتاب بقوہ. ماشاء اللہ. حسن بصری کا استدلال سمجھ میں آ گیا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی ان روایات سے ہے. اس کا جواب وہی ہے جو طاؤوس نے خود دے دیا آگے روایات میں، کہ ممانعات سے مراد نہی تنزیہی ہے، تحریمی نہیں ہے، بلکہ خلاف اولا بتایا گیا. افضل یہ ہے کہ مفت دے دے، کرایہ نہ لے. آ گئی سمجھ میں بات؟ اچھا، مذہب چونکہ جمہور کے خلاف ہے، اس بات جمہور کی طرف سے اس کا ایک جواب تو یہی ہے ان احادیث کا کہ یہ ممانعات نہی تنزیہ کی خلاف اولا ہونے کے اعتبار سے ہے، کے درجے میں ہے. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ مقصود اس ممانعت سے یہ ہے کہ ناجائز طریقے پر زمین کرائے پر نہ دی جائے، یعنی مخابرہ نہ کیا جائے. مخابرہ سے مقصود ہے، کیونکہ لوگ جو کرایہ پر دیتے تھے مخابرہ کے طور پر دیا کرتے تھے، اس سے روکنا مقصود ہے. مخابرہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ زمین کی پیداوار ہی کا کچھ حصے کو اجرت قرار دیا جائے اس زمین کا، تو اس سے منع کرنا مقصود ہے. لیکن اس سے منع کرنے میں بھی کچھ تفصیلات بتائے گی. بہرحال یہاں ابھی تک آپ نے حسن بصری اور طاؤوس کا مذہب سمجھ لیا، ان کا استدلال بھی سمجھ لیا، اور جمہور کی طرف سے اس کا جواب بھی سمجھ لیا کہ نہیں یہ تنزیہ ہے، یا یہ کہ جو ناجائز طریقہ رائج تھا مخابرہ کا، اس سے منع کرنا مقصود ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں تک کہ احادیث سے آپ
الحمدللہ فارغ ہو گئے. ذہن میں آ گئی بات. دوسرا مذہب ربیعۃ الرائے کا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں, جلیل القدر استاد ہے. وہ کہتے ہیں کہ زمین کو کرائے پر دینا لا يجوز الا بالدینار والدرہم. زمین کو کرائے پر آپ دے سکتے ہیں لیکن صرف درہم اور دینار کے عوض میں دے سکتے ہیں, کسی اور چیز کے عوض میں نہیں دے سکتے. نہ طعام کے عوض میں, نہ اس طعام کے عوض میں جو اس زمین سے پیدا ہوگا, نہ اس کے علاوہ کسی اور طعام کے عوض میں دے سکتے ہیں, اور کسی اور مال کے عوض بھی نہیں دے سکتے. درہم و دینار کے عوض میں دے سکتے ہیں بس. ان کا استدلال کچھ تو ایک روایت پیچھے آگے اللہ بالدینار والدرہم کل آپ نے پڑھی ہے, ایک استدلال اور آگے بھی آئے گا مگر اس کا جواب بھی وہاں ساتھ ساتھ آ جائے گا. رافع بن خدیج کی روایت بات سمجھ میں آتی ہے. یہ مذہب بھی جمہور کے خلاف ہے. اب تک کتنے مذہب ہو گئے؟ 2. حسن بصری کا مطلقاً عدم جواز, اور ربیعۃ الرائے کا لا يجوز الا بالدینار والدرہم. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ کہ یجوز الا بالطعام. یجوز وہ تھا لا يجوز الا بالدینار والدرہم. یہ کیا ہے؟ یجوز الا بالطعام. کسی بھی قسم کے طعام کے عوض میں زمین کو کرایہ پر دینا جائز نہیں ہے. وہ طعام اسی زمین کی پیداوار سے نکلا ہو یا کسی اور زمین کے پیداوار کا ہو, طعام کے بدلے میں دینا جائز نہیں. درہم و دینار کے عوض میں بھی دے سکتے ہیں, کپڑوں کے عوض بھی دے سکتے ہیں, کسی اور چیز کے عوض میں بھی دے سکتے ہیں. ذہن میں آ گئی بات؟ آ گئی سمجھ میں بات؟ امام شافعی اور امام ابو حنیفہ یہاں دونوں ساتھ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ یجوز الا بالطعام الخارج من هذه الارض. طعام کے عوض میں بھی دینا جائز ہے, لیکن جو طعام اسی زمین سے پیدا ہوگا اس کے کسی حصے کو اجرت بنانا یہ جائز نہیں ہے. اسی کو مخابرہ کہتے ہیں. آئی سمجھ بات نہیں؟ مخابرہ کس کو کہتے ہیں؟ زمین کو کرایہ پر زمین کو دینا کسی کو عمل کے لیے, تاکہ اس میں سے جو پیداوار ہوگی اسی کا کچھ حصے کو اس کے اجرت کے طور پر دے دیا جائے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یجوز الا بجزء ما یخرج من الارض. زمین کی پیداوار کے کسی حصے کو آپ اجرت قرار نہ دیں, کسی اور زمین کی پیداوار کو آپ اجرت قرار دے دیں, یہ جائز ہے. آپ کہتے ہیں اتنا ویسا گندم دوں گا یا اتنا ویسا کھجور دوں گا, کسی اور درخت کی پیداوار ہے تو جائز ہے. آئی سمجھ بات نہیں؟ اچھی بات. اتنے چاول دے دوں گا جائز ہے, لیکن ہاں اسی زمین کی پیداوار کا کچھ حصہ اگر قرار دیں گے یہ نہ جائے. اور یہ مخابرہ ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جابر جو فرمانا ہے مخابرہ سے منع کیا وہ یہی ہے. آگے سمجھ بات نہیں؟ اور پیچھے بھی مخابرہ کی ممانعت آ چکی ہے. ذہن میں آتی ہے بات؟ اب تک کی بات سمجھ میں آ گئی. آگے آیا صاحبین اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہم کا مذہب. وہ یہ کہتے ہیں کہ یجوز بالطعام خارج من تلک الارض ایضا. جو طعام اسی زمین کی پیداوار سے حاصل ہوگا اسی کے کسی حصے کو اجرت قرار دینا یہ بھی جائز ہے. آج کل جس کو بٹائی کہتے ہیں اور زیادہ تر رائج یہی ہے, اور اسی کو آج کل مزارعت کہا جاتا ہے. ذہن میں آتی ہے بات؟ لیکن 2 شرطوں کے ساتھ. ایک شرط یہ کہ اوساق معلومہ کو اجرت قرار نہ دیا جائے. مثلا عابد کہتا ہے محمود سے کہ میں تم کو یہ زمین زراعت کے لیے دیتا ہوں,
اور جو کچھ پیداوار ہوگی اس میں سے 60 وسق میں لوں گا، باقی تمہاری۔ تو متعین اوصاف کو اجرت قرار دینا یہ جائز نہیں۔ یا مثلا کہتا ہے کہ 10 وسق میں لوں گا، باقی پیداوار تمہاری، یہ ناجائز ہوگا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ معلوم نہیں کہ پیداوار 10 وسق سے کہیں ہو سکتا ہے کہ کم ہی ہو جائے، یا کل پیداوار 10 ہی وسق ہو، یہ تو کل پیداوار 12 وسق ہو، تو محمود یہ کہے گا کہ سال بھر تو میں نے محنت کی، 10 وسق تو لے گیا، 2 وسق مجھے دے دیے تو نے۔ جھگڑا ہوگا، غرر ہے، جہالت فاحشہ ہے، مفضی الی النزاع ہے۔ اس واسطے ایک شرط تو یہ ہے کہ اوساق معلومہ کو اجرت قرار نہ دیا جائے۔ ذہن میں آ رہی ہے بات؟ دوسرے یہ کہ اس زمین کے کسی خاص حصے کی پیداوار کو اجرت قرار نہ دیا جائے۔ مثلا عابد کہتا ہے محمود سے کہ تم زمین لو، زراعت کرو، لیکن اس حصے میں جو زرعی پیداوار ہوگی یہ میری ہوگی، باقی تمہاری۔ وہ جانتا ہے عابد کہ یہ زمین کا حصہ جو ہے اس میں پیداوار اچھی ہوتی ہے، یہاں زمین اچھی ہوتی ہے، یہاں پانی بھی اچھا ملتا ہے، پہنچتا ہے، تو یہ پیداوار میری ہوگی، باقی تمہاری۔ اس میں بھی غرر ہے، جہالت فاحشہ ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ساری پیداوار یہی ہو، ادھر نہ ہو، یا برعکس ہو جائے کہ ساری پیداوار ادھر ہو، ادھر نہ ہو، تو غرر ہے اور جہالت فاحشہ مفضی الی النزاع ہے، یہ بھی ناجائز ہوگی۔ آئی سمجھ میں بات؟ اسی حصے معلومہ کی کے افراد میں سے یہ ہے کہ مثلا یہ کہے کہ یہ جو نالیاں بنی ہوئی ہیں زمین میں، نالیوں کے کنارے کنارے کی جو پیداوار ہوگی وہ میری ہوگی، باقی تیری۔ ماضیانات، اس کو ماضیانات کہتے ہیں۔ آئی سمجھ میں بات؟ یہ بھی ناجائز کیونکہ غرر ہے، جہالت فاحشہ ہے، مفضی الی النزاع ہے۔ تو امام صاحبین اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک مزارعت جائز ہے، اس شرط کے ساتھ کہ اوساق معلومہ کو اجرت قرار نہ دیا جائے، ایک شرط، اور دوسری شرط یہ کہ اسی زمین کے کسی خاص حصے کی پیداوار کو اجرت قرار نہ دیا جائے۔ بات سمجھے؟ جب یہ دونوں شرطیں پائی جائیں گی تو یہ مزارعت اور بٹائی جائز ہوگی۔ چنانچہ اسی پر آج کل پوری دنیا میں عمل ہو رہا ہے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ اگرچہ امام ابو حنیفہ کا مذہب بھی اس کے خلاف ہے، امام شافعی کا مذہب بھی اس کے خلاف ہے، امام مالک کا مذہب بھی اس کے خلاف ہے، لیکن فتویٰ تینوں مذہبوں میں صاحبین کے قول پر اور امام احمد بن حنبل کے قول پر ہے۔ مالکیہ کی ایک جماعت نے بھی فتویٰ اسی پر دیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ لطف کے بعد مزید یہ ہے کہ دلائل سب کے اسی باب کے اندر حدیثوں میں آ رہے ہیں، باہر سے کوئی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں، دماغ کو زیادہ زور ڈالنے کی ضرورت نہیں، دیکھتے چلے جاؤ۔ آ گئی سمجھ میں بات؟ مخابرہ میں امام ابو حنیفہ کی، امام شافعی کی دلیل آ گئی، مخابرہ سے منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ مخابرہ سے مراد وہی طریقہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ چاہے ثلث اور ربع ہو، چاہے نصف ہو، اوساق معلومہ ہو یا غیر معلومہ ہو، بجز ما یخرج من الارض کو اجرت قرار دینا ناجائز ہے۔ مخابرہ کی تعریف میں یہی داخل ہے، لیکن صاحبین کی طرف سے جواب یہ کہ مخابرہ کی ایک وہ جس صورت کو ناجائز کہتے ہیں وہ مراد ہے۔ وہ کیا؟ کہ جو اوساق معلومہ کو اجرت قرار دے دیا جائے یا حصہ معلومہ کی پیداوار کو اجرت قرار دے دیا جائے۔ مخابرہ جس کو منع کیا گیا وہی، اس سے مراد یہ ہے جس کو ہم بھی ناجائز کہتے ہیں۔ اس کی تائید کے لیے دلیلیں دیکھ لیجیے، آگے پڑھیے۔ وبه قال حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الله بن عبد المجيد قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء كيف حالك؟ بخير؟ بالكل. قال حدثنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعنهم يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له فضل أرض فليزرعها وليزرعها أخاه ولا تبيعوها
فقلت لسعيد ما قوله ولا تبيعها يعني الكراء؟ قال نعم. تو بیع نہ کرو یعنی کرایہ پر مت دو. وجہ کیا تھی کہ رواج جو تھا وہ غلط طریقے سے کرایہ پر دینے کا تھا, مخابرہ کا رواج تھا, اور وہ کی تفصیل آگے آ رہی کہ وہ کیا طریقہ ہوتا تھا, ناجائز طریقہ. جی. وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كنا نخابر على اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصيب من القصري ومن كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها او فليحرثها اخاه والا فليدعها. اب اور بات واضح ہو گئی جابر بن عبداللہ کی روایت کی. وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم مخابرہ کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, پس حاصل کیا کرتے تھے قصری میں سے اور فلاں فلاں پیداوار میں سے. قصری اور قصارہ ان غلے کے ان دانوں کو کہتے ہیں جو سنبل میں باقی رہ جائیں دیاست کے بعد. دیاست تو جانتے ہیں نا, جانتے ہیں نا, جب زراعت ہوئی, کھیتی تیار ہوئی, سنبل میں دانے ہیں, مثلا گندم ہے یا مثلا جو ہے, شعیر ہے, اس کے دانے وہ گائے میں ہیں, سنبل میں ہیں, پھر اس کے اندر دیاست کرتے ہیں, کاٹ کے اس کو پھیلا دیا جاتا ہے ساری کھیتی کو, اور اس کے اوپر بیل چلائے جاتے ہیں. آج کل ٹریکٹر چلائے جاتے ہیں, پہلے بیچارے بیل چلائے جاتے تھے. آئی سمجھنے بات نہیں, بیل چلائے جاتے ہیں اور آج کل ٹریکٹر چلائے جاتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ دانے اس میں سے نکل جاتے ہیں, سنبل میں سے. سمجھ میں آتی ہے بات؟ پھر کیا کرتے ہیں, ان کو یوں اڑاتے ہیں ہوا میں. دیکھا ہوگا نا, دیکھا ہوگا. تو ہوا سے بھوسا الگ ہو جاتا ہے, دانے الگ ہو جاتے ہیں, ان کو سمیٹ لیتے ہیں, پھر بوریوں میں بھر لیتے ہیں, اس کو فروخت کرتے ہیں. لیکن اس سارے عمل میں سنبل میں کچھ دانے پھر بھی باقی رہ جاتے ہیں جو سنبل سے الگ نہیں ہوتے. ان کو کہتے ہیں قصری اور قصارہ. آئی سمجھ میں بات؟ سمجھ میں آتی بات نہیں؟ ہمیں لطیفہ یاد آ گیا. چلو لطیفہ سمجھ. ایک مرتبہ شہداد پور گئے ہم, والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حیات میں, والد صاحب بھی اور دارالعلوم کے بڑے بڑے سب اساتذہ, حضرت مولانا اشرف الہی صاحب, مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مفتی ولی حسن صاحب ہمارے استاد. یہ مشاہدہ کرنے کے لیے صبح صادق کا, کہ صبح صادق کے جو نقشے چھپے ہوئے ہیں وہ صحیح ہیں یا نہیں, مشاہدہ کرنے کے لیے گئے. شہداد پور گئے, وہاں کے ایک گاؤں میں, تو وہاں جا کر قیام کیا گاؤں میں, تاکہ شہر کی روشنیوں سے بالکل الگ تھلگ رہے. سب گرمی کا زمانہ تھا. تو خیر رات کو سو گئے اور صبح سویرے اٹھے اذان سے بھی پہلے معائنہ کرنے کے لیے. معائنہ بھی کر لیا, کرسیاں بچھا دی گئیں, معائنہ بھی کر لیا, رائے بھی ہو گئی, سب کچھ ہو گیا. وہ ساری ردات چھپی ہوئی ہے احسن فتاوی وغیرہ میں. معائنہ بھی ہو گیا, پھر فجر کی نماز پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد پھر سو گئے, پھر ناشتہ بھی کیا. اٹھ کے 11-12 بجے کے قریب پھر جا کے دیکھنے لگے, ٹوٹی زبردست کھیت تھے. تو اندر کھیتوں میں بیل کام کر رہے تھے. تو بیل جو ہے اپنی ڈیوٹی دے کر واپس آ رہے تھے. بیل دیاست وغیرہ کے بعد, ہل چلانے کے بعد واپس آ رہے تھے. تو ہم سب بیٹھے ہوئے تھے. مفتی حضرت مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مزاج میں بڑی ظرافت تھی, بہت ظرافت تھی. تو ایک بیل کو ہم نے دیکھا, وہ بیچارہ تھکا ہوا تھا بے تحاشا, صبح سے کام میں لگا ہوا تھا نا وہ محنت پہ, تو یوں چلنا نہیں ہوں بالکل. تو حضرت مفتی ولی حسن صاحب اس کو غور سے دیکھنے لگے, کہنے لگے جب میں چوتھے گھنٹہ کے سبق پڑھا کے درسگاہ سے نکلتا ہوں تو میں بھی ایسے ہی چلتا ہوں. تو دیاست کے بعد جب جو غلے کے دانے سنبل میں رہ جاتے ہیں ان کو قصری اور قصارہ کہا جاتا ہے. تو کیا کہتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مخابرہ کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, اور لیا کرتے تھے قصری میں سے بھی اور من قضا, اور کچھ اور پیداوار بھی لیا کرتے تھے. اس کی تفصیل یہاں نہیں, آگے تفصیل آگے آئے گی مزید کیا ہوتی تھی.
آگے وہ رعایت پڑھ لیجئے. تو کیونکہ یہ طریقہ ناجائز تھا، کیونکہ کچھ نہیں پتا کہ قصری میں کتنے دانے ہوں گے، کم ہوں گے یا زیادہ ہوں گے. اس میں جہالت فاحشہ تھی، اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی دیکھ لیجئے، بات آ جائے گی. تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو تم خود زراعت کرو یا دوسرے سے زراعت کروا لو، لیکن کرائے پر مت دو، کیونکہ اس طریقے سے کرائے پر دینا ناجائز ہے. تو جواب کیا نکلا؟ وہی دو جواب دیے گئے نا حضرت جابر کی حدیثوں کے، امام احمد بن حنبل اور صاحبین کی طرف سے، کہ یہ تو نہی تنزیہی ہے، جیسے کہ طاؤس نے بھی آگے 14 کی روایت میں کہا ہے، یا پھر یہ کہ اس ناجائز طریقے کو منع کرنا مقصود ہے جو رائج تھا، اور اس کو امام احمد بن حنبل اور صاحبین بھی ناجائز کہتے ہیں. آگے چلیے. وبه قال حدثني ابو طاهر واحمد بن عيسى جميعا عن ابن وهب قال ابن عيسى حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني هشام بن سعد ان ابا زبير المكي حدثه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعنهم يقول كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناخذ الارض بالثلث وبالربع بالماء زيانات، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال من كانت له ارض فليزرعها فان لم يزرعها فليمنحها اخاه فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها. اب دیکھیں پوری بات اچھی طرح اب واضح ہو گئی. حضرت جابر کی روایات کی وہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زمین لیا کرتے تھے ثلث یا ربع کے عوض میں. اگر اتنی بات ہوتی تو یہ جائز ہوتی. حصہ مشاع کے عوض میں اگر زمین لی جائے تو امام احمد بن حنبل اور صاحبین جائز کہتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر کوئی جہالت نہیں ہے، غرر نہیں ہے. اگر جزء ما یخرج من الارض ہے، لیکن اس کے اندر کوئی غرر اور مانع نہیں ہے. لیکن صرف اتنا ہی نہیں تھا، بلکہ یوں تھا کہ ناخذ الارض بالثلث وبالربع بالماضیانات. بالماضیانات معنی میں مع کے. ابن ماجہ کی روایت میں جو بات آئی ہے اس سے یہ بات متعین ہو جاتی ہے کہ یہاں با معنی میں ماں کے ہے، کیونکہ اس میں صراحت ہے کہ ثلث یا ربع بھی لیتے تھے اور ماضیانات کی پیداوار بھی لیتے تھے. ماضیانات کہتے ہیں نالیوں کے کناروں کو. نالیوں میں سے کھیتی میں نالیاں بنائی جاتی ہیں نا پانی کی، تو ان پانی کے نالیوں کے کناروں پر چونکہ پانی ملتا رہتا ہے زیادہ، تو وہاں کی پیداوار بھی زیادہ ہوتی ہے. تو کیا ہوتا تھا کہ کل پیداوار کا ثلث بھی لیں گے یا ربع بھی لیں گے، اور ماضیانات کی پیداوار بھی ہم لیں گے. تو یہ جو شرط آئی ہے فاسد ہو گئی. اس نے اس عقد کو فاسد کر دیا، کیونکہ حصہ معلومہ کو جز برا دیا اجرت کا، اور یہ ناجائز ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو معلوم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان تمام روایات کا جواب صاحبین اور امام احمد بن حنبل کی طرف سے یہ ہو گیا. چلیے آگے. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا ابو عوانة عن سليمان قال حدثنا ابو سفيان عن جابر رضي الله عنه فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذلك. تو اس کی وجہ سے آپ نے قیام فرمایا، یعنی خطاب فرمایا. وقال من كانت له ارض فليزرعها فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه فإن لم يمنعها أخاه فليمسكها. روک کر رکھو، ناجائز طریقے سے کرایہ پر مت. چلیے آگے. قال حدثنا ابو سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنه وعنهم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت له ارض فليهبها او ليعرها. وبه قال حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا ابل يعرها، اعارہ کر دے، عاریت کے طور پر دے دے بغیر کسی معاوضے کے. جی. وبه قال حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا ابو الجواب قال حدثنا عمار بن رزيق عن الأعمش بهذا الاسناد غير انه قال فليزرعها او فليزرعها رجلا. وبه قال حدثنا هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو وهو ابن الحارث ان بكير حدثه ان عبد الله بن ابي سلمة حدثه عن النعمان بن ابي عياش عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الارض. قال بكير وحدثني نافع انه سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول كنا نكري ارضنا ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث رافع بن خديج. رافع بن خدیج کی حدیث بھی آ رہی ہیں، روایتیں آ رہی ہیں. وہ بھی یہ روایت کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کراء الارض سے منع کیا. جی. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو خيثمة عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه وعنهم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ارض البيضاء سنتين او ثلاثه.
2 یا 3 سال کے لیے زمین خالی زمین دے دے کے بیع کر دے یعنی کرایہ پر دے دے، اس کو منع کیا. جی. وبه قال حدثنا سعيد بن منصور وابو بكر بن ابي شيبه وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر رضي الله تعالى عنه وعنهم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين، وفي رواية ابن ابي شيبة عن بيع ثمر سنين. جی ثمر سنين. وبه قال حدثنا حسن الحلواني قال حدثنا ابو توبة قال اخبرنا ابو توبة قال حدثنا معاوية عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها وليمنحها اخاه فان ابى فليمسك ارضه. اگر مفت میں دیتے تو روک کر رکھو، ناجائز طریقے سے مت دو، حاصل وہی نکلنا. چلیے آگے. وبه قال حدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا ابو توبة عن معاوية عن يحيى بن ابي كثير ان يزيد بن نعيم اخبره أن يزيد بن نعيم أخبره أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعنهم أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن المزابنة والحقول، فقال جابر بن عبد الله المزابنة الثمر بالتمر والحقول كراء الأرض. حقول سے مراد کراء الأرض، وہی جس کو محاقلہ بھی کہا گیا ہے، وہی مخابرہ کے معنی میں. جی. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ابھی ابو ہریرہ کی روایت آئی. جی. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. جی. وبه قال حدثني ابو الطاهر قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني مالك بن انس عن داود بن الحسين ان ابا سفيان مولى بن ابي احمد اخبره انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنه. یہ ابو سعید خدری کی روایت آئی. جی. يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة اشتراء الثمر في رؤوس والمزابنة اشتراء الثمر في رؤوس النخل والمحاقلة كراء الأرض. جی. کوئی محاقلہ یعنی مخابرہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے. جی. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو الربيع الاتكي قال ابو الربيع حدثنا وقال يحيى اخبرنا حماد بن زيد عن عمرو قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم يقول كنا لا نرى بالخبر بأسا حتى كان عام اول فزعم رافع ان نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه. وبه قال حدثنا ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ابن عمر کی اب روایتیں آ رہی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ ہم کوئی بأس اور حرج نہیں سمجھتے تھے، کوئی گناہ نہیں سمجھتے تھے خبر میں اور خبر میں اور خبر میں یعنی مخابرہ میں. مخابرہ میں ہم کوئی گناہ نہیں سمجھتے تھے، یہاں تک حتیٰ کان عام اول، یہاں تک کہ پہلا سال ہوا، یعنی عمارت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کا پہلا سال ہوا، یہ مراد ہے. فزعم رافع، اچھا دیکھو کیا مطلب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا زمانہ گزر گیا تو اس کے زمین کرایہ پر دینے کو منع برا نہیں سمجھتے تھے. خلفائے راشدین کا پورا زمانہ گزر گیا 30 سال تو ہم کوئی برا نہیں سمجھتے تھے. یہاں تک کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بھی پورا گزر گیا، کوئی برائی بات نہیں سمجھتے تھے. یزید کا جب زمانہ آیا اور عبداللہ بن زبیر نے مکہ معظمہ میں حکومت قائم کی تو اس کے پہلے سال میں یہ ہوا کہ رافع بن خدیج نے دعویٰ کیا کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، یعنی کراء الارض سے منع کیا. آگے تفصیل آ رہی ہے. اور وہ یہی کہتے تھے رافع بن خدیج کہ کراء الارض سے منع کیا ہے اور کراء الارض سے منع کیا، لیکن آگے کھل گئے، آگے جا کر کیا مراد تھی. چلیے آگے. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا سفيان قال وحدثني علي بن حجر وابراهيم بن دينار قال حدثنا اسماعيل وهو ابن علية عن ايوب قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا وكيع قال حدثنا سفيان كلهم عن عمرو بن دينار بهذا الاسناد مثله وزاد في حديث ابن عيينة فتركناه من اجله. ابن عمر فرماتے ہیں کہ جو رافع بن خدیج نے کہا کہ حضور نے منع کیا ہے تو ہم نے زمینیں کرایہ پر دینی چھوڑ دی. جی. وبه قال حدثني علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن ابي الخليل عن مجاهد قال قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم لقد منعنا رافع نفع ارضنا. رافع نے ہم کو منع کر دیا ہے اپنے زمین کا نفع حاصل کرنے سے. پہلے ہم زمین کرایہ پر دے دیا کرتے تھے،
اب نہیں دیتے. جی. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا يزيد بن زريع عن ايوب عن نافع ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم كان يكري مزارعه على عهد النبي. كان يكري ابن عمر اپنی زمینیں زراعت کی زمینیں کرائے پر دیا کرتے تھے. جی. على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي إمارة أبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من خلافة معاوية حتى بلغه في آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ یہ سب زمانہ گزر گیا یہاں تک کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے آخری دور میں ان کو یہ پتہ چلا کہ رافع بن خدیج اس معاملے میں ایک حدیث سنایا کرتے جس کے اندر نہیں ہے. جی ممانعت ہے. جی. فدخل علیہ ابن عمر داخل ہوئے رافع بن خدیج کے پاس اور نافع جو ان کے شاگرد رشید ابن عمر کے وہ کہتے میں ان کے ساتھ تھا. فسألہ فقال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عن کراء المزارع. مطلقاً روایت کر دی. فتركها ابن عمر بعد فكان اذا سئل عنها بعد قال زعم رافع بن خديج ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها. چونکہ حدیث آ گئی تھی تقویٰ تھا تو چھوڑ دیا، لیکن یہ بات جانتے تھے کہ دل ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس ممانعت کو انہوں نے پوری طرح دل سے قبول نہیں کیا تھا. وہ سمجھتے تھے کہ ممانعت ہے، یعنی ان کو پوری طرح یقین نہیں تھا کہ باقی ممانعت ہے. ہو سکتا ہے کہ رافع بن خدیج کو کوئی مغالطہ لگا ہو، لیکن تعویل نہیں کی انہوں نے اور چھوڑ دیا. جی. وبه قال حدثنا ابو الربيع وابو كامل قال حدثنا حماد بن زيد قال وحدثني علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل كلاهما عن ايوب بهذا الاسناد مثله وزاد في حديث ابن علية قال فتركها ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بعد ذلك فكان لا يكريها. وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال ذهبت مع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الى رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه حتى اتاه بالبلاط. ابن عمر آئے رافع بن خدیج کے پاس بلاط کے مقام پر. مسجد نبوی کے قریب میں ایک جگہ تھی، اس پر وہ پتھر کا فرش تھا، اس کو بلاط کہتے تھے. جی. فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. وبه قال حدثني ابن أبي خلف وحجاج بن الشاعر قال حدثنا زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن زيد عن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أنه أتى رافعا فذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حسين يعني ابن حسن بن يسار قال حدثنا ابن عون عن نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم كان يأجر الأرض قال فنبئ حديثا عن رافع. کرایہ پر دیا کرتے تھے. فرماتے ہیں کہ فنبئ حدیثا ان کو خبر دی گئی حدیثا عن رافع قال فانطلق بي معه إليه قال فذكر عن بعض عمومته. بس رافع بن خدیج نے اپنے بعض چچاؤں کے حوالے سے بات ذکر کی، اس کے اندر یہ بات بھی ذکر کی. ذکر فیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه نهى عن كراء الارض قال فتركه ابن عمر فلم يأجر. جی. وبه قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا ابن عون بهذا الاسناد قال فحدثه عن بعض عمومته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن بس بھائی وقت ختم ہو گیا. حاصل اب تک رافع بن خدیج کی روایتوں کا بھی کیا ہو رہا ہے؟ جیسے کہ حضرت جابر کی روایتیں شروع میں بالکل مطلق نہیں کی، ایسے رافع بن خدیج کی بھی روایتیں بالکل شروع میں یہ مطلق آ رہی ہیں، لیکن آگے آئے گی روایت اور اس سے پورا ماجرا واضح ہوگا کہ مطلق ممانعت نہیں تھی بلکہ اس خاص صورتوں کی ممانعت تھی جن کو صاحبین نے بھی منع کیا ہے اور امام احمد بن حنبل بھی اس کو جائز نہیں کہتے.